ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ قالوا اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 67 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ، ایک گائے ذبح کرنے کا۔ قالوا، قوم والوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، موسیٰ تو ہمارے ساتھ مذاق بناتا ہے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہوں، کہ میں تمہارے ساتھ ٹھٹھا کروں، مذاق کروں، جہلوں والا کام کروں، اس بات سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ یہاں اس آیت میں گائے کے ذبح کرنے کا حکم ہے، بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورۃ البقرہ ہے کہ قوم والوں کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، گائے والا لفظ، اس لیے اس کا نام سورۃ البقرہ۔ دیکھیں وہ واقعہ کیا تھا، وہ آگے آ رہا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اللہ فرماتے ہیں جب تم نے کسی ایک کو قتل کیا تھا اور تم الزام ایک دوسرے پر تھوپنے لگے، کوئی کہہ رہا تھا اس نے قتل کیا، دوسرا کہتا تھا انہوں نے کیا ہے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اللہ ظاہر کر رہا تھا، مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جس کو تم چھپانا چاہتے تھے، اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک قتل ہوا۔ قتل کرنے والا کون تھا؟ قتل ہونے والا کون تھا؟ قتل ہونے والا چچا تھا، اور قتل کرنے والے اس کے بھتیجے تھے اپنے سگے۔ حالانکہ چچا باپ کی مانند ہوتا ہے، باپ کا جس طرح خیال کرنا ہوتا ہے چچا کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے۔ اصل تو یہ چاہیے تھا کہ چچا کی عزت کرتے، اس کا احترام کرتے، اس کا خیال رکھتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ قتل کر دیا۔ قتل خود کتنا بڑا جرم، پھر چچا کا قتل۔ اور وجہ کیا تھی؟ چچا کے مال پر نظر تھی۔ بعض حضرات نے لکھا ہے اس کی ایک بیٹی بھی تھی، پہلے اس نے رشتہ مانگا، جب چچا نے رشتہ نہ دیا تو یہ پھر اس لالچ میں تھا کہ چچا کو قتل کروں گا، بیٹی بھی میرے نکاح میں آ جائے گی، چچا کا مال بھی میرے پاس آ جائے گا۔ پھر چچا کو جا کے کسی اور بستی کے قریب جا کے پھینکا، ان پر الزام لگا کے ان سے دیت بھی وصول کروں گا۔ یہ جو لالچ ہوتی ہے، لالچ بھی بری بلا ہے، تو اس کو یہ لالچ بڑھ گئی تھی کہ میں کئی طریقوں سے مال بٹور سکتا ہوں، لہٰذا اس نے کسی آنے بہانے سے چچا کو لے جا کے وہاں کے قتل کر دیا۔ قتل کر کے جا کر کسی اور بستی کے قریب جا کے پھینکے کہ ڈبل پرافٹ کمائیں گے، بستی والوں پہ الزام لگائیں گے قتل تم نے کیا، ان سے دیت بھی وصول کریں گے اور چچا کا مال بھی ہاتھ آ جائے گا۔ لہذا صبح کو جا کے وہیں پہنچ گئے، قوم والے کچھ لوگ جمع تھے وہیں کی بستی والے، وہاں جا کے شور مچانا شروع کر دیا، سر میں مٹی ڈالنی شروع کر دی، ہے ہمارا تم نے، ہمارے چچے کو تم نے مار دیا۔ جھوٹا بندہ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، کام بھی خود کرے، پھر رونا دھونا بھی خود شروع کر دے اور مٹی بھی سر پہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس نا ایک صاحب آ گیا، کہنے لگے آپ امیر المؤمنین عمر کے بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں بیٹا۔ جی مسئلہ بتائیں، جی میں احرام باندھے ہوئے تھا اور میرے اس احرام پہ مچھر بیٹھ گیا، میں نے مارا تو مچھر کا خون لگ گیا، کیا حکم ہے؟ حضرت نے فرمایا کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا کوفہ سے۔ فرمایا حسین کا اتنا بڑا خون تمہیں یاد نہیں ہے، آج مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھ رہا ہے؟ وہ حسین کا خون تم پی گئے، وہ تمہیں خون یاد نہیں رہا، آج ایک معمولی سے مچھر کا خون لگ رہا ہے، بڑا صوفی بنا پھرتا ہے، مسئلے پوچھتا ہے۔ تو یہ عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ اب انہوں نے بھتیجوں نے بھی اس طرح شور مچایا، بالآخر ایک دوسرے پر بعض مفسرین نے لکھا لڑائی جھگڑے کی نوبت آ گئی، تلواریں سونت لی، انہوں نے کہا جی تم نے مارا، انہوں نے کہا تم نے مارا۔ بالآخر کچھ سیانے بندے آگے نکلے، بھئی اللہ کا نام مانو، ایک قتل پہلے ہو چکا ہے، اب تم تلواریں جو ایک دوسرے کے خلاف نکال کے کھڑے ہو، دوسرے بندے قتل ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو حکومت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ان کی خدمت میں چلتے ہیں، جا کے مسئلہ عرض کرتے ہیں، وہ کوئی حل بتا دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئے، آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی حضرت ایسے بندہ قتل ہو گیا ہے اور فلاں بستی والوں کے پاس پڑا ہے، دیت ان کا حق میں۔ اب وہ بھتیجے شور مچا رہے ہیں نا، جی دیت ان کا حق بنتا ہے، انہی نے قتل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو مسئلہ بتا دیا کہ آپ ایسا کریں، ایک گائے لیں، گائے کو ذبح کریں
اور پھر گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگائیں، مقتول زندہ ہوگا، وہ بتائے گا مجھے کس نے قتل کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، چاہتے تو اللہ کے حکم سے یہ بھی بتا سکتے تھے کہ اس کو قتل فلاں نے کیا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ پہلے دیکھ چکے تھے کہ قوم ہے کیسی، جب دریا پار کر کے جا رہے ہیں کہنا نہیں مان رہے، کتاب کا خود کہا حضرت لے کے پھر نہیں مان رہے، اللہ نے طور پہاڑ آخر اوپر لا کے کھڑا کیا، مانتے ہو کہ نہیں مانتے، پھر جا کے مانے۔ حضرت ہارون کے متعلق انہوں نے حضرت موسیٰ پہ الزام لگا دے کہ حضرت موسیٰ نے خود مروایا، انہیں خود مارا ہے، کیوں؟ حضرت ہارون ہماری حامی، ہماری فیور میں رہتا تھا، ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو حضرت ہارون کی قبر پہ لے گئے، قم باذن اللہ، کھڑے ہو جائیں، اللہ نے اپنے حکم سے زندہ کیا۔ حضرت ہارون نے انہیں سمجھایا ابھی کوئی عقل کا علاج کرو، میں خود اپنی موت مر رہا ہوں، موسیٰ کا تو کوئی قصور نہیں، تب جا کے مانے۔ جنہوں نے حضرت ہارون جیسے بھائی کا الزام ان پہ لگا دیا وہ حضرت موسیٰ کی یہاں تھوڑی مانتے تھے۔ اس لیے معاملے کو سلجھانے کے لیے یہ حکم دیا گیا ایک گائے ذبح کرو۔ اب جب گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا، کوئی گائے ذبح کر دیتے، اللہ رب العزت مسئلے کا حل نکال دیتے۔ انہوں نے اولاً تو کہا موسیٰ تو ہمارے ساتھ مذاق بناتا ہے، بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے جو مر جائے اور دوبارہ زندہ ہو، اور وہ بھی اس طرح کہ ایک گائے ذبح کریں اور گائے کے گوشت کا ٹکڑا لگائیں مقتول کو، پھر مقتول زندہ ہو، ایسا کبھی ہوتا ہے؟ موسیٰ تو ہمارے ساتھ مذاق بناتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی بنا، میں کیوں مذاق بناؤں؟ اللہ نے حکم دیا، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، میں تو مذاق نہیں بناتا۔ مذاق کرنا ویسے غلط عمل ہے، اور خاص کر وہ مذاق جس میں کسی کی حقارت کا پہلو نکلتا ہو، کسی کی تحقیر ہوتی ہو، تذلیل ہوتی ہو، وہ مذاق تو جائز نہیں۔ اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا مذاق تم اڑا رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہو۔ اور میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی مذاق ایسا نہیں فرماتے تھے جس میں کسی کی تذلیل اور ہاں آپ خوش طبی فرما لیتے تھے، حضور مذاق فرما لیا کرتے تھے۔ کسی نے عرض بھی کیا حضور آپ بھی مذاق فرماتے ہیں، خوش طبی فرماتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں میں مذاق تو کرتا ہوں لیکن میں حق بات کہتا ہوں، کبھی اس میں جھوٹ نہیں ہوتا، کسی کی تذلیل اور تحقیر نہیں ہوتی۔ ایک صاحب آ گئے حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، میرے پاس سواری نہیں، میرے نبی نے فرمایا میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ پریشان ہونے لگ گئے کہ میں تو اب سنبھالوں گا، بڑا ہوگا تب جا کے سواری کروں گا۔ میرے نبی نے فرمایا ہر اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، میں نے اونٹنی کا بچہ کہا ہے، بڑا بچہ دوں گا نا جس پر تو سواری کر سکے گا۔ ایک بڑھیا آ گئی میرے نبی کی خدمت میں، حضور میرے لیے دعا فرمائے اللہ مجھے جنت میں لے جائے۔ میرے نبی نے فرمایا بڑھیا عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ تو رونے لگ گئی کہ میں تو بڑھیا اچھی خاصی بڑھیا ہوں، میں کیسے جنت میں جاؤں گی؟ میرے نبی نے فرمایا وہ اللہ کی بندی ساری عورتیں جوان ہو کر جنت میں جائیں گی، جوان ہو کر جنت میں جائیں گی۔ ہاں حضور بھی مذاق، اب وہ اللہ کے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں اللہ آپ مذاق بناتے ہیں، مزاح نہ کریں، ہمیں کوئی صحیح مسئلہ بتائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ میں مذاق نہیں کر رہا، میں صحیح معنوں میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ اب وہ لگے بال کی کھال اتارنے، موسیٰ اللہ سے دعا کرو وہ گائے کیسی ہو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا گائے ایسی ہو، بوڑھی ہو چکی ہو ایسی نہ ہو، اور جس کا ایک بھی بچہ نہ ہو ایسی بھی نہ ہو، اس کے درمیان ہو۔ حضرت موسیٰ نے پھر ان کی منت کی جو حکم ہو رہا ہے کر لو۔ انہوں نے کہا موسیٰ دعا کر اپنے رب تو، وہ ہمیں بتائے کہ رنگ کیسا ہو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر رنگ چلو تم پوچھتے ہو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا وہ پھر زرد رنگ کی گائے ہو، اور بھی زرد رنگ بھی ایسا ہو گہرا زرد رنگ ہو، اس میں اور کوئی رنگ نہ ہو، دیکھنے والوں کو بڑی خوبصورت لگے۔ پھر آ گئے موسیٰ، اصل تو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے نا، کیلو کال کر رہے ہیں، سوال جواب ہو رہے ہیں۔ موسیٰ بس جی گائے مشتبہ ہو گئی ہے، گائے کا معاملہ بس مکس ہو گیا ہے، پتہ نہیں چل رہا گائے کیسی ہونی چاہیے، اللہ سے دعا کر گائے کا پھر مزید پتہ چل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھئی گائے جو ہے تم ایسا کرو ایسی گائے ہو جو کبھی تابع نہ ہوئی ہو، ایسی نہ ہو کہ اس نے زمینوں کو سیراب کیا ہو، زمینوں میں ہل اس نے جوتے ہوں اور کھیتیوں کو اس نے پانی پلایا ہو، ایسی نہ ہو، بالکل بے عیب ہو، اس میں کسی قسم کا داغ اور عیب نہ ہو۔ ہاں کہنے لگے موسیٰ اب تو حق لایا ہے، اب جو تو کہہ رہا ہے اب ہم کریں گے۔ اب اتنے معاملے کے بعد جا کے کچھ معاملہ ان کے سمجھ میں آیا۔ اب جتنی انہوں نے سوالات کیے مشکل بڑھتی گئی، اس لیے میرے نبی نے فرمایا سوالات سے بچو وگرنہ مشکل میں خود ہی پھنسو گے۔ قال ادع لنا ربک، انہوں نے کہا ادع لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں،
یبین لنا ما ہی، آپ اپنے رب سے دعا کریں ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے بیان کریں ما ہی، گائے کیسی ہو۔ قال، حضرت موسیٰ نے کہا انہ یقول، اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ، بے شک وہ ایسی گائے ہو لا فارض، جو بوڑھی نہ ہو، ولا بکر، اور بالکل جوان بھی نہ ہو، باکرا نہ ہو، اوانم بین ذالک، اس کے درمیان ہو، فافعلوا، اب تم کر لو، ما تؤمرون، جس کا تمہیں حکم ہو رہا ہے۔ قالو، کہنے لگے ادع لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب سے پھر دعا کر، یبین لنا، ہمارے سامنے بیان کرے، ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہو، لون رنگ کو کہتے ہیں۔ قال، حضرت موسیٰ نے کہا انہ یقول، بے شک اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ، گائے جو ہے صفرا، زرد ہو، فاقع لونہا، اس کا رنگ گہرا ہو، گہرے زرد رنگ کی ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو بڑی خوبصورت لگے، اتنی پیاری ہو گئے۔ قالو، پھر آ گئے ادع لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، یبین لنا، ہمارے لیے بیان کرے، ما ہیا، وہ گائے کس طرح کی ہو، ان البقرہ تشابہ علینا، گائے تو ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی ہے، پتہ نہیں چل رہا کس قسم کی ہو، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، بے شک اب ہم اگر اللہ نے چاہا ضرور راہ پائیں گے، ضرور ہم اب کام کریں گے۔ بس ایک دفعہ آپ بتا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول، اللہ فرماتا ہے بقرۃ، ایسی گائے ہو لا ذلول، جو کبھی کسی کے ماتحت رہ کے اس نے کام نہ کیا ہو، یعنی تثیر الارض، اس نے زمینوں میں حل نہ چلائے ہوں، ولا تسقی الحرث، نہ اس نے زمینوں کو سیراب کیا ہو، مسلمۃ، بالکل صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں عیب کوئی نہ ہو۔ قالو، کہنے لگے الآن جئت بالحق، موسیٰ اب تو حق لایا، حضرت موسیٰ نے تو پہلے ہی حق بتایا تھا، اب خود خواہ اپنے آپ کو پھنسا رہے ہیں۔ فذبحوها، اللہ فرماتے ہیں اب انہوں نے ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، بس کرنے والے لگتے نہیں تھے، بڑی مشکل سے جا کے انہوں نے ذبح کیا، لگتے نہیں تھے کہ ایسا کر لیں۔ کل کے درس میں انشاءاللہ پھر بتائیں گے کہ وہ گئے ان کو کہاں سے ملی اور کتنی قیمت میں ملی اور کتنی مشکل سے جا کے انہیں گائے ملی۔ تو اس سے ہمیں بھی مسئلہ سمجھ میں آیا، جو ہمیں شریعت نے احکام دیے ہیں کیلو کال سے ہم بچے، میرے نبی کی ایک واضح حدیث ہے کہ کثرت سوال سے، زیادہ سوالات کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ موٹے موٹے احکام ہمیں بتا دیے گئے ہیں، اس کے مطابق چلتے جائیں، جتنا سوالات میں الجھتے جائیں گے معاملات خراب ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب۔